آصف بشیر صاحب، یہ جو کچھ بہت عجیب و غریب چیزیں پاکستان میں ہوتی ہیں جو اور کہیں نہیں ہوتی ہیں، ایک مثال تو آپ نے دی، ایک خبر میری نظر سے بھی گزری پنجاب کے صحافیوں کے حوالے سے۔ پنجاب انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے اور روڈا جو رورل جو راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، ان کے درمیان معاہدے کی خبر پچھلے ہفتے سامنے آئی، جس کے مطابق یہ کہا گیا تھا کہ پنجاب حکومت 3200 صحافیوں جن کا تعلق آبویسلی پنجاب سے ہے ان کو میرٹ کی بنیاد پر پلاٹس دے گی۔ سو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرٹ ایک تو کیا ہوگا، یہ مریم نواز صاحبہ ڈیسائیڈ کریں گی یا عظمہ بخاری صاحبہ ڈیسائیڈ کریں گی؟ کیوں اس کی گنجائش ہے صحافتی اعتبار سے کہ ہمارے ہاں سالہ سال سے یہ کام ہو رہا ہے؟ اور پھر تیسرا، ایک عام آدمی تو اس خبر کو دیکھ کر یہی سوچے گا کہ صحافی کو رشوت دینا نہیں ہے تو اور کیا ہے، کیا اس کی ڈیفائن کریں گے آپ؟ دیکھیں، ان پرنسپل تو کسی بھی شعبے کے لوگوں کو کوئی بھی ایکسٹرا رعایت دینا جو ہے یا اس کے لیے ایکسٹرا لیجسلیشن کرنا بھی ایون مناسب نہیں ہوتا کسی بھی سویلائز معاشرے میں۔ لیکن ہماری طرح کے جو تھرڈ ورلڈ ہوتی ہے اس میں پھر جب کوئی خاص طبقے زیادہ پیچھے رہ جاتے ہیں، جیسے پاکستان میں خواتین کے حقوق ہیں، تو ہمیں علیحدہ سے لیجسلیشن لانی پڑتی ہے۔ تو جرنلسٹ پاکستان میں جن حالات میں کام کرتے رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ ایک سٹرگل رہی ہے مارشل لاؤ میں بھی، اور جیل بھرو تحریکیں بھی چلائی گئی ہیں، آزادی اظہار رائے اور جمہوریت کا ساتھ بھی دیا ہے جو میڈیا نے۔ تو کسی نہ کسی لیول پہ یہ سوچا گیا کہ صحافی کیونکہ سرکاری ملازم بھی نہیں ہے، کیونکہ سرکاری ملازموں کے لیے ایک اسکیم تھی فیڈرل گورنمنٹ کی امپلائیز ہاؤسنگ، تو اس میں پھر ایک طے کیا گیا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے یہ پہلی دفعہ کیا تھا کہ اسلام آباد کے جرنلسٹوں کے لیے ایک کوٹا رکھا تھا، اور وہ بڑا ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم تھا جس میں سینیئرٹی ان کی ایج ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کے تحت وہ پلاٹ ملتے تھے۔ بعد میں جو پنجاب حکومت نے ایک پلاٹ دیے تھے جنرل پرویز مشرف کے دور میں، وہ پنجاب حکومت نے ایک لیجسلیشن کی تھی پنجاب اسمبلی نے، اور انہوں نے بڑے شہروں میں صحافی کالونیاں بنانے کا فیصلہ کیا تھا، اور وہ بھی ٹرانسپیرنٹ اس لحاظ سے تھی کہ اس میں پورے پریس کلب کے ممبرز شامل ہوتے تھے۔ اس میں کوئی یہ نہیں ہوتا تھا کہ 4 یا 6 اینکر یا 10 صحافی جو آپ کے منظور نظر ہیں ان کو دیے جائیں یا باقیوں کو نہ دیے جائیں۔ تو اس پہ بھی میں نے بات کرنی ہے ڈیٹیل سے ذرا۔ ابھی جو پلاٹس دیے گئے ہیں کیونکہ لاہور سے متعلق ہیں تو اس پہ ارشد انصاری صاحب نے کافی ورکنگ کی ہے، وہ اس پہ بہتر آپ کو دیں گے۔ اب یہ تو انصاری صاحب جو ایک ڈیفینیشن ہمیں آصف صاحب بتاتے ہیں وہ ہم سالہ سال سے ہوتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے پروجیکٹس ہوتے ہیں جو تقاضا کرتے ہیں کہ صحافی اس کے اوپر اپنی تحقیقاتی صحافت کریں۔ بے نظیر شاہ صاحبہ 24 اکتوبر 2024 کو تفصیلی رپورٹ ہے ان کی دی نیوز میں پبلش ہوئی ہے، وہ یہ بتاتی ہیں، اور وہ کافی سالوں سے روڈا کا یہ جو پروجیکٹ ہے اس کے حوالے سے رپورٹنگ کر رہی ہیں۔ یہ کنٹروورسیز ہیں اس کے اراؤنڈ بہت ساری۔ ایک تو انوائرمنٹل امپیکٹ کی جو اسیسمنٹ رپورٹ ہے 2021 کی، وہ یہ بتاتی ہے کہ 75% یہ جو لینڈ ہے جس کے اوپر یہ ہے، یا یہ ایگریکلچرل لینڈ ہے جہاں پر کراپس مختلف قسم کی ویٹ، رائس اور کارن وغیرہ گرو ہوتی تھی، اس کے اوپر بہت تشویش کا اظہار کیا گیا۔ پھر دوسری بات تھی یہ جو فارمرز ہیں، جس کو ہم ٹی وی پہ کبھی ہمارے ناظرین نے نہیں سنا ہوگا کہ اس کو ہم نے موضوع بنایا ہو، لیکن جو کسان ہیں ان کے بہت سارے تحفظات تھے، کچھ کا الزام تھا کہ بائی فورس اور کچھ کا دیگر حوالوں سے تھا۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس قسم کا پروجیکٹ ہو اور 3200 صحافیوں کو پلاٹ دے دیے جائیں تو پھر کون سی گنجائش رہ جائے گی کہ ان میں سے کوئی صحافی رپورٹ کرے؟ دیکھیں، اس پہ میری رائے دوسری ہے۔ بے نظیر شاہ صاحب اگر مجھ سے پوچھ لیتی تو ان کی رپورٹ میں کوئی ایسی حقیقت بھی نہیں ہے۔ اگر میں صاحب تھوڑا سا بتاؤں گا، میں 2004 یہ جو پنجاب جرنلسٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن ایکٹ بنا تھا، یہ 2004 جنوری میں بنا تھا۔ اس کو پنجاب اسمبلی نے یونینیمس پاس کیا تھا۔ اگر ہمارے ادارے اتنے مضبوط ہوتے تو وہ یہ تو تنخواہیں نہیں دیتے 3 ماہ، جس طرح فوٹوگرافر اور کارکن میرا یہاں بیچارہ مرتا ہے، یہ مجھے پتا ہے اور یہ آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ بے نظیر شاہ صاحب نے بالکل ہی ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ پہلے میں نے 2004 میں لاہور پریس کلب صدر تھا، یہ لاہور کی کالونی، اسلام آباد پنڈی کی کالونی، اس کے بعد ملتان، میں تینوں جگہ پرویز الہی صاحب چیف منسٹر تھے۔ پھر شہباز صاحب آ گئے لاہور میں، ہم نے ان سے اور زمین لی، اور اس کے بعد جو اب عظمہ بخاری صاحبہ نے یہ پنجاب گورنمنٹ نے جو اب پروجیکٹ دیا ہے، بے نظیر شاہ صاحبہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ زمین ہے کدھر۔ آپ صرف ویسے اگر میں انصاری صاحب ایک چیز اور کوٹ کر دوں اس میں، بے نظیر صاحبہ نے یہاں پر صرف یہ اپنا تجزیہ نہیں رکھا ہوا، یہاں پر وہ ایک تو نیو یارک بیس ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ کا بھی حوالہ دیتی ہیں، جس میں انہوں نے حوالہ دیا ہوا ہے کہ یہ جو فارمرز ہیں ان کی فوٹوگرافس، ویڈیو ایویڈنس یہ ثابت کرتا ہے کہ کچھ کو چارج بھی کیا گیا کرمنلی، اور کچھ کو بائی فورس ان کا یہ الزام ہے کہ ان کو کسی کو کوڑیوں کے باؤ ان سے زمین خریدی۔ نہیں، اس میں ایک منٹ جوئی صاحب، اس میں یہ زمین روڈا سے لی ہے حکومت پنجاب نے
پیسے دے کے یہ ان سے ڈی سی ریٹ پہ حکومت پنجاب نے زمین پرچیز کی. اس میں لاہور پریس کلب کے کونسل ممبران, اس میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے کہ اس کو 10 مرلے دے دیں, اس کو 9 دے دیں. پہلے ہمیشہ ہر حکومتوں نے صحافیوں کو پوائنٹس کر کے دیے ہیں کہ یہ نون لیگ کا ہے, اس کو 2 کنال کا اسلام آباد میں دے دیں, یہ وہ اس کا ہے, یہ پی ٹی آئی کا ہے, یہ نوازا جاتا تھا. اس میں انصاری صاحب مجھے کوئک بریک لینی ہے, مجھے اگر آپ اجازت دیں, اس میں میرٹ کو کیا ہوگا, میں میرٹ کیا بتاتا ہوگا, ہوں آپ آپ کو, اس مزید میں کوئی اس کو ہوں گے.